بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم عزیزوں اور دوستو، سورہ حجرات کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں اللہ پاک نے ایک اہم ادب کی طرف ہم سب کو متوجہ فرمایا ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، کوئی بھی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، اسی طریقے سے کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو ان لوگوں سے جو مذاق اڑانے والے۔ تو دو چیزیں ہیں امت کے سامنے، ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا، دوسری چیز ہوتی ہے مذاق کرنا۔ دونوں الگ الگ چیزیں۔ اللہ پاک نے کسی شخص کا مذاق اڑانے سے منع فرمایا، اور حضور پاک علیہ السلام نے بھی مذاق اڑانے سے منع فرمایا۔ یہ جو قرآن پاک میں آیا ہے لا یسخر قوم من قوم عسى، یہ استہزاء کسے کہتے ہیں؟ استہزاء کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے کسی عیب کو اس طرح بیان کیا جائے کہ لوگ سن کر ہنس پڑیں، اس کو استہزاء بھی کہتے ہیں، اس کو مذاق اڑانا بھی کہتے ہیں۔ اب یہ مذاق اڑایا جانا یہ ہاتھوں سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، پاؤں سے بھی ہوتا ہے، اسی طرح اشاروں سے بھی ہوتا ہے۔ اور کوئی آدمی تکلم کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، تو اس کا کلام سن کر بھی بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس مذاق اڑانے میں داخل ہو گئیں۔ اللہ رب العزت نے اسی بات کی طرف متوجہ کیا کہ کوئی بھی مرد ہو، کوئی بھی عورت ہو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، اور یہ مذاق اڑانا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو ناپسند کیا، اللہ کے رسول نے ناپسند کیا، اور ہم بھی اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں کسی مسلمان کو ذلیل کیا جاتا ہے، کسی مسلمان کی، کسی شخص کی اہانت کی جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اس کی طرف متوجہ کیا کہ بھائی کوئی دوسروں کا مذاق نہ اڑائے۔ اب ایک اہم نقطے کی طرف بھی اللہ رب العزت نے اس آیت میں ہمیں متوجہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کا ذکر الگ کیا کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، اور عورتوں کا ذکر الگ کیا۔ حالانکہ اللہ پاک دونوں کا ذکر کر سکتے تھے، یوں کہہ سکتے تھے کہ کوئی مرد و عورت دوسرے مرد و عورت کا مذاق نہ اڑائے، یوں کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ نے مردوں کا بھی الگ ذکر کیا، عورتوں کا بھی الگ ذکر کیا۔ کیوں؟ ایک اہم نقطے کی طرف توجہ دلانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی غیر محرم مردوں کو غیر محرم عورتوں سے اختلاط کو ناپسند کیا، کہ غیر محرم مرد غیر محرم عورتوں کے ساتھ ہرگز ملاقات نہ کریں، ہرگز ان کے ساتھ میل جول نہ رکھیں۔ آج کل جیسے تعلیمی نظام ہے ہمارا، بہت ساری جگہوں میں مخلوط تعلیمی نظام ہے، تو جب اللہ نے ناپسند کیا، قرآن میں حکم نازل کر دیا، تو گویا کہ وہ ایک فتنے کی چیز اللہ نے ہمیں بتلا دی کہ اس کو نہ کرو۔ تو جن جن جگہوں میں، جن جن علاقوں میں، جن جن ملکوں میں مخلوط تعلیم کا نظام ہے، وہاں آپ حالات دیکھ لیں، حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ تو اس لیے حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت کسی نامحرم مرد کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے، وہ شیطان ان دونوں کو گناہ میں ملوث کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں عورتوں کا اختلاط جہاں بھی ہو اللہ نے ناپسند کیا، وہ منع فرمایا ہے، اور بلکہ حرام قرار دیا ہے۔ اس سے جتنے مفاسد وجود میں آتے ہیں، جتنی خرابیاں وجود میں آتی ہیں، الامان والحفیظ، تو اس سے ہمیں بھی بچنا چاہیے۔ دیکھیں میرے محترم دوستو، مذاق اڑانے کو اللہ نے ناپسند کیا، حضور علیہ السلام نے بھی منع فرمایا۔ یہ تو تھا مذاق اڑانا، ایک ہوتا ہے مذاق کرنا۔
مذاق کرنا تفریح قلب کے لیے، اس سے فرحت حاصل ہوتی ہے، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مذاق کیا ہے، اپنے صحابہ سے مذاق کیا، مذاق نہیں اڑائی، مذاق کیا۔ اب مذاق اڑانے میں اور مذاق کرنے میں کتنا فرق ہے کہ میں نے آپ کو تعریف یہ بتلائی مذاق اڑانے کی، استہزاء کرنے کی، کہ کسی بھی شخص کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے کسی عیب کو اس طرح بیان کیا جائے کہ اس کو لوگ سنیں تو وہ ہنس پڑیں، اس کو مذاق اڑانا کہتے ہیں۔ کہ اس میں 100% جہاں یہ مذاق اڑائی جاتی ہے دوستوں کے درمیان یا کسی مجمع کے درمیان، تو اس کو جو ہے ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے، اس کی حقارت کرنا مقصود ہوتا ہے، اس کو مجمع میں بیکار کرنا مقصود ہوتا ہے، یہ مذاق اڑانا ہے۔ اور دوسری چیز جس کا حکم رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دیا ہے وہ ہے مذاق کرنا۔ مذاق کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک دو واقعہ آپ کو میں سناتا ہوں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے، وہ مجھے دے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں اونٹ تو نہیں، اونٹ کا بچہ دوں گا، اونٹ کا بچہ دوں گا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اونٹ کے بچے کا میں کیا کروں گا، اس پہ تو بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا؟ اس صحابی نے فرمایا رسول اللہ جی ہاں۔ اب یہ ہوتی ہے مذاق۔ اسی طرح ایک اور صحابی عورت آئی، ایک بوڑھی خاتون آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ اور وہ صحابی عورت جو بوڑھی تھی وہ رونے لگی۔ اب وہ رو رہی ہیں، صحابہ کو پتہ چلا، صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت تو رو رہی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی ان سے کہہ دو جو بوڑھی عورت ہے وہ بوڑھی عورت ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی بلکہ جوان ہو کر جنت میں جائے گی۔ اب اس سے وہ خوش ہو گئی۔ اب یہ ہوتی ہے مذاق کرنا۔ تو مذاق کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مذاق اڑانے کا کسی کو حکم نہیں دیا۔ آج میرے محترم دوستو ہماری محفلیں، ہماری مجلسیں، ہمارے چاہے ہم رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ جائیں، چاہے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، سب ہماری مجلسوں میں ایک دوسرے کی تحقیر کی جاتی ہے۔ بتائیں، آپ خود بتائیں کہ جہاں ایسی محفلیں ہوں، جہاں ایسی مجلسیں ہوں کہ مسلمان کو ذلیل کیا جا رہا ہو، ایک دوسرے کو حقیر نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہو، تو اس معاشرے پر اللہ کی رحمت کہاں سے نازل ہوگی؟ تو اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم آج سے نیت کریں کہ ہم کسی بھی شخص کا مذاق نہیں اڑائیں گے، ہم کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ جہاں ہماری محفلیں لگیں، اگر وہاں اچھی باتیں نہ کر سکتے ہوں تو اس محفل کو ختم کر دیا جائے۔ اس محفل میں بیٹھنا بھی گناہ ہے جہاں اللہ کا غیر اور جو ہے لوگوں کی عزتوں کو اچھالا جا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس آیت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔